بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اس آیت کا بھی شان نزول ہے، بلکہ یہ پورا رکوع ایک خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوا۔ یہ افراد بعض کے نزدیک 25، بعض کے نزدیک 35، 30، یہ مکے سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر یقین ہے، اور یہ اگر ہم وہاں اسی طرح ایمان لے کر آتے تو ہمیں اطمینان نہ ہوتا، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہاں کچھ سیکھ کر اور پھر ایمان لا کر، ایمان تو ہم نے لائے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر واپس جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن ان کو مدینہ میں ٹھہرایا، خوب مہمان نوازی کی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے وہاں پر ہیں، ہماری خاندانیں وہاں پر ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم جا کر اپنی خاندان کو اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ لوگ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور اسی طرح ہم جو ان کے لیے فکر مند ہیں اپنے خاندان کے لیے، تو ہمیں بھی قلبی سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ جائے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم 20 یا 25 دن میں ہم واپس آئیں گے۔ پھر یہ لوگ واپس نہیں آئے تو صحابہ کرام کے 2 جماعت بن گئے۔ ایک جماعت نے کہا وہ منافق تھے اس لیے واپس نہیں آئے، اور دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا وقت یہاں پر گزارا، وہ ہم سے متاثر ہو گئے تھے، نہیں آئے تو شاید کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے، ہم اس پر یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ منافق ہیں۔ صحابہ کے ان 2 گروہوں کا آپس میں اس پر بحث چڑھ گیا، تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ تم اپنے بیچ میں کیوں لڑتے ہو؟ وہ منافق تھے، گویا کہ اس نے ایمان لایا ہی نہیں تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ ویسے آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، واپس چلے گئے، لہذا تم آپس میں ان کے لیے جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہوا کہ ان منافقین کے بارے میں تم بھی 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے؟ ایک جماعت ان کے نفاق پر کڑی ہے کہ وہ منافق ہیں، اور ایک جماعت کوشش کر رہے کہ اس دوسرے جماعت کو اپنے اس موضوع سے ہٹائے کہ وہ اپنے ہی تکرار میں ان کو منافق قرار دیتے ہیں۔ فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ملے گا ان منافقین کے بارے میں فئتین کہ تم 2 جماعتوں میں بٹ گئے؟
واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا اس پر جو انہوں نے کیا، اپنے عمل کے بسبب وہ الٹا ہو گئے۔ معنی یہ کہ وہ تھے ہی کافر، آئے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے، اور پھر ہی واپس اپنے علاقے میں کفر کی حالت میں چلے گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے الٹا کر دیا ان کے اس عمل پر جو انہوں نے کیا۔ اتریدون ان تہدوا، تم کیا چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو، اور تم یہ کر نہیں سکتے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دیں گے جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ اور یہ بات کئی دفعہ آپ کو اسباق میں دہرایا گیا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ جائے کہ ولی اور یا پھر کوئی بزرگ اور کوئی نیک آدمی، نبی جو سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کے، ایسے مقرب بندوں کو بھی اللہ پاک نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم کیا چاہتے ہو جس کو خدا نے گمراہ کیا تم اس کو ہدایت دیتے ہو؟ یعنی اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ جو آئے تھے وہ اصل میں تھے ہی گمراہ، ایمان نہیں لائے۔ تم آپس میں جھگڑا کر رہے ہو کہ وہ مومن ہے، اور آپس میں دو گروپ بن گئے ہو، تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جو گمراہ ہے ان کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان اپنا کام چھوڑ دے، کہ جو اللہ نے گمراہ پیدا کیا بس وہ گمراہ رہے گا۔ معنی کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے، تم ہدایت کے لیے محنت تو کر سکتے ہو، محنت کرو، ان کافروں کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہدایت اللہ دے گا، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ ہدایت کے لیے محنت کر سکتے۔ صحابہ کرام مکہ اور مدینہ چھوڑ کر، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے مکے میں، اور مدینے میں ایک نماز 50,000 نمازوں کی برابر ہے، وہ چھوڑ کر جہاں رسول اللہ کی زیارت کے لیے اب سارے دنیا سے مسلمان وہاں آتے ہیں روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے، اور صحابہ کرام نے یہ کیوں چھوڑا تھا؟ تاکہ انسانیت کو ہدایت مل جائے۔ تو اب ہر مسلمان سبب ہدایت ہے کہ وہ کافر پر بھی محنت کرے اور ان کو راہ راست پر لے کر آئے۔ لیکن اللہ نے اس کا نفی کیا ہے کہ ہدایت تم دے نہیں سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ نبی کے پاس ہدایت ہوتا اور اختیار ہوتا، آپ سب کو معلوم ہے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکے، حالانکہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، حالانکہ خوب تمنا کی تھی رسول اللہ نے کہ یہ ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ اتریدون ان تہدوا، تم کیا چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ نے گمراہ کیا اس کو تم سیدھا راست پر نہیں لا سکتے، سیدھا راہ پر نہیں لا سکتے۔ فلن تجد له سبیلا،
آپ نہیں پا سکتے ان کے لیے راستہ، نہیں ڈھونڈ سکتے آپ ان کے لیے راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کیونکہ کافر چاہتے، اور یہ یہود خاص طور پر چاہتے ہیں، لو تکفرون بما کفروا، کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تم بھی منکر بن جاؤ جیسے وہ منکر بنے، تم بھی اللہ کے نافرمان ہو جاؤ جیسے وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، تم بھی انکار کرو جیسے انہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، فتکونون سوا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ گے، وہ کافر تم کافر، وہ اللہ کے منکر تم اللہ کے منکر، وہ اللہ کی وحدانیت نہیں مانتے تم بھی اللہ کی وحدانیت نہ مانو، تو پھر سب برابر ہو جاؤ گے۔ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ہے اس طرح تم ہو جاؤ۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی وفد آئی اور کیا کہا تھا کہ 1 سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرے، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح تم ہمارے آقاؤں کو برا بلا نہ کہو، ہم نعوذ باللہ پھر آپ کے خدا کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے۔ وہ کافر تو چاہتے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام چھوڑ دے اور ان کے پاس آئے۔ کیا مکے والوں نے نہیں کہا تھا کہ دولت چاہتے ہو تو ہم آپ کو اتنا دولت اکٹھا کریں گے، سارے آپ کو مالدار بنائیں گے، رشتہ چاہتے ہو تو ہم میں سے جس سردار کی بیٹی آپ کو پسند ہے ان کا رشتہ کرائیں گے، سردار بننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے سردار، لیکن اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں جس طرح تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، فَتَكُونُونَ سَوَا، تم سب برابر ہو جاؤ گے، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر ایک کام کرو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، کہ وہ ہجرت سے وہ تو صرف خود آئے، اور پھر کہاں کہ خاندان کی ہجرت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، خاندان کے ساتھ نہیں آئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، لیکن اب آپ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرو، صحابہ کو کہہ رہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے تو تمہارے پاس بھی تو اس کا حل ہے، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا صرف قتل ہے۔ یہ آئے تھے اور انہوں نے یہاں اسلام اور ایمان کا اقرار کیا، وہاں پر واپس جا کر پھر کافر ہو گئے، تو یہ مرتد ہے، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم نے اس کو پایا، جہاں تمہیں ملے ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، ان میں سے کوئی دوست نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، ان کو کسی اپنے کام میں مددگار بھی نہ بناؤ۔ کتنا سخت حکم ہے، اور بار بار قرآن میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ کافر تمہارا دوست نہیں بن سکتا، ان کو دوستی پیش نہ کرو، اس پر اعتبار ہی نہ کرو، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا منہم ولیا، ان میں سے نہ دوست بناؤ، ولا نصیرا، نہ مددگار بناؤ، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان کا اس سے دوستی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر ان کو کچھ نہیں کہو۔ معنی یہ کہ اگر آپ کا طائف والوں سے معاہدہ ہو گیا کہ نہیں لڑیں گے، اور مکے والوں کا بھی طائف والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، تو اب جو معاہدہ آپ کا طائف والوں کے ساتھ ہے، تو طائف والوں کا تو مکے والوں کے ساتھ معاہدہ ہے،
تو پھر مکے والوں کے ساتھ آپ بھی نہ لڑو. یہ مانا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور ان کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہے تو ایسا ہے جیسے ان کے ساتھ آپ کا بھی معاہدہ ہے. اب اسلام عہد و پیمان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. عہد و پیمان کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. کوئی معاہدہ ہے تو اس کی پاسداری کرو. الا الذین یصلون الی قوم، مگر وہ جو کہ کسی قوم تک پہنچے. بینکم و بینہم، آپ اور ان کے بیچ میں میثاق، کوئی وعدہ ہے، کوئی معاہدہ ہے. او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آ گئے. حسرت صدورہم، اس کے دل تنگ ہے، مطلب لڑنے سے. ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑے. وہ اس پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. او یقاتلوا قومہم، یہی کہ تم انہی کی قوم سے لڑو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کو آپ کے اوپر مسلط کر لیتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے. اگر اللہ چاہتے تو یہ آپ کے خلاف لڑتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تمہارے خلاف لڑتے. فَإِنِ اعْتَدَلُوكُمْ، اگر وہ آپ کے خلاف نہیں لڑتا اور آپ سے الگ ہو گئے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے لڑے، اس کے لیے وہ الگ ہو گئے. وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اپنی طرف سے آپ کو مصالحت پیش کرے، صلح دے دے. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ پاک نے بھی آپ کے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں بنایا کہ تم ان کے ساتھ لڑو. کوئی ایسا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتا اور وہ اس کے دل آپ کے لڑنے پر آمادہ نہیں، تو پھر آپ بھی ان کے خلاف نہ لڑو. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، آپ کے لیے اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں بنایا کہ تم ان کے خلاف لڑو. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، آپ ان میں سے اور لوگوں کو پائیں گے اور وہ یہ چاہتے ہیں ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ وہ بھی آپ سے امن حاصل کرے، اس کی قوم کو بھی آپ سے امن ملے. اور وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتا بلکہ آپ سے امن مانگتا ہے. کلما ردوا الی الفتنہ، لیکن جب بھی فتنے کی طرف لوٹ جاتے اور کی صوفیات اس میں گھس جاتے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ سے امن مانگتے، آپ اس کو امن دیتے، اور وہ اپنی قوم کے لیے بھی امن مانگتے، آپ اس کی قوم کو بھی امن دیتے. لیکن جیسے موقع ان کے ہاتھ میں آ جاتے تو وہ پھر اس معاہدے کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے خلاف پہ لڑنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے، لڑنے کے لیے نکلتے. فَإِن لَّمْ يَعْتَذِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ، اگر وہ اس سے باز نہ آئے اور پھر وہ آپ کے ساتھ صلح بھی نہ کرنا چاہے. وَيَكُفُّ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ کو بھی آپ سے نہ روکے. فَخُذُوهُمْ، تو قرآن کہتے پھر تم بھی ان کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ایسے لوگوں کو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تمہیں یہ نظر آئے ایسے ناسور کو پھر تم بھی ختم کرو. وہ نہ معاہدہ کرتے بلکہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے، آپ سے ضرورت کے وقت امن طلب کرتے کہ ہمیں امن دو، آپ اس کو امن دیتے ہو، اور پھر اپنی قوم کے لیے بھی امن کی درخواست کرتے کہ ہماری قوم آپ کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، آپ ہماری قوم کو بھی امن دو. اور جب امن کے معاہدے پر تم دستخط کر کے ان کو معاف کرتے ہو، اچانک کسی قوم سے اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے، قوت پکڑتا ہے اور پھر وہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوبارہ سر اٹھاتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں اگر اسی طرح کا معاملہ ہوا
اور انہوں نے دوبارہ آپ کے خلاف معاہدہ توڑ کر سر اٹھایا جنگ کے لیے، تو پھر آپ خذوہم وقتلوہم، پکڑو ان کو، قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم نے اس کو پا لیا اس کا خاتمہ کر دو۔ اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، تمہارے لیے اللہ پاک نے ان کے خلاف ایک واضح دلیل بنایا کہ یہ لوگ منافقت کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، امن مانگتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ اس کو امن دیتے اور وہ مضبوط ہو کر تمہارے خلاف پھر لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو ہمارا مذہب ایمان امن سے ہے اور اسلام سلامتی سے ہے، اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ امن کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کی پاسداری کرو، تم پہل نہ کرو۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چلا کہ کوئی معاہدہ توڑنے والا ہے، کوئی منافق ہے، کوئی اسی کو موقع سمجھ کر اور وہ پھر آپ کے خلاف موقع پا کر دوسروں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑنے پر آتا ہے، تو قرآن کہتے ہیں پھر تم بھی مجبور نہیں ہو، تمہیں پھر اللہ نے اجازت دی ہے، اور ایسے اجازت دی ہے خذوہم وقتلوہم، پھر آپ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پر آپ نے اس کو پا لیا، حیث ثقفتموہم، جہاں پر تم نے اس کو پا لیا، حیث وجدتموہم حیث ثقفتموہم، جہاں پر آپ کو پھر نظر آئے پھر اس کو قتل کرو۔ یہ تو پھر جو معاہدے کا پاسدار نہیں، تو پھر ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناصور ہے، اس کو یہ فتنہ ہے، اور فتنے کی سرکوبی کے لیے یہی جہاد تو سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر آپ کو اجازت ہے آپ ان کو قتل کرو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر قتل کرو جہاں پر آپ ان کو پاؤ گے۔ اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ان کے لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے اللہ راستہ بنایا کہ تم اسے کرو، کیونکہ پہلے والوں کے لیے بتایا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، جو معاہدہ کرے، جو صلح کرے، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ لڑے، لیکن جو معاہدہ توڑے اور جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور جو فتنے میں مبتلا ہو، تو قرآن کہتے جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اب تمہارے لیے راستہ ہے، اب کھل کر تم ان کے خلاف لڑو اور ان کی سرکوبی کرو، ایسے لوگوں کو جو فتنے کے طور پر ابھر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تو پھر ان کا خاتمہ کر دو۔ آخر دعوانا